بظاہر جو ایک کیس جس میں خان صاحب کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ہے وہ عدت میں نکاح کا کیس ہے، سر اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ غالباً 13 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیسیجن تو لکھا جا چکا تھا لیکن سنایا نہیں گیا۔ بظاہر اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا کیس نہیں، مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں کہیں غلط ہوں، جس میں خان صاحب جس کی وجہ سے جیل میں موجود ہوں، یہی واحد کیس ہے؟ جی بالکل، اس وقت تک تو یہی واحد کیس ہے، باقی تمام میں ضمانتوں پر ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 13 کو امید تو ہے، کل 13 ہے، ہم ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ ضمانت ہو جائے، اور اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ باہر ہوں گے، لیکن اب یہ کل دیکھتے ہیں لیکن کہ یہ دوبارہ سے اس پہ ہیئرنگ ہوگی، دوبارہ سے دلائل دیے جائیں گے یا صرف کس حوالے سے یہ کل کی جو سماعت ہے وہ ہونی ہے؟ دیکھیں، کورٹ کو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بدنیتی پہ مبنی قسم کی ساری موومنٹ ہوئی ہے کہ ایک جج نے 6 مہینے کیس کی اپیل سننے کے بعد اس کو ریزرو کرنے کے بعد جس دن فیصلہ دینا تھا اس دن انہوں نے چلے گئے اور کہا کہ جناب مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اور جج صاحب نے لکھ کے بھیج دیا اور چیف جسٹس صاحب نے اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر کے نئے جج کے پاس بھیج دیا۔ اس میں بدنیتی ہے، اور دوسری بات اگر جج سمجھتے ہیں ہائی کورٹ کے کہ ٹھیک ہے انہوں نے فیصلہ نہیں سنانا تو ہائی کورٹ اس کو طلب کر لے فائل کو اور یہاں فیصلہ کرتے ہائی کورٹ میں اندر، تو دونوں صورتوں میں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی میرا خیال ہے کل اس کا پتہ چل جائے گا، اور کل ہی انہوں نے اگر سن کی ضمانت دے دی تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد تو کوئی کیس باقی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات کے بعد خان صاحب سے یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست مستقل دشمن نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس بات پر قائم ہیں کہ ایونچولی بات تو اسی حکومت سے کرنی ہے نا، ادارے تو پہلے یہ بات کلیئر میسج دے چکے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ فرمائے پھر بیرسٹر گوہر صاحب کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی پرماننٹ دوست اور پرماننٹ دشمن نہیں ہے۔ دوسرا سر فضل الرحمان صاحب نے تو بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ اڈیالہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا اگر رابطہ پی ٹی آئی کی جو باہر موجود لیڈرشپ ہے اس سے ہے، تو اس مذاکرات کو حتمی شکل کب تک آپ دے سکیں گے کہ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی اپنا کوئی گرینڈ الائنس بنائے، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گور صاحب نے کس کنٹیکس میں بات کی ادارے میں تو ان کی انٹینشن کو نہیں بتا سکتا کہ کس انداز سے کہا، ٹھیک یعنی پرماننٹلی ان کا کہنے کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ سیاست ہے اور سیاست میں مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ٹھیک دوسرا بات جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی، نیچرلی عمران خان صاحب کو تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے علامہ ناصر صاحب اور حامد رضا صاحب جو ہمارے حلیف ہیں پچھلے کئی سالوں سے، تو ان کے حد تک ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی۔ اچھا اکزئی صاحب کی بھی شاید ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے اظہار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں جو ہماری مین کولیشن ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے فاصلے رہے ہیں، سیاسی ڈفرینسز رہے ہیں، ان کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اسد قیصر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اگر کوئی تحفظات ہیں تو پبلکلی تو نہیں آئے، نیچرلی اگر کوئی تحفظات ان کے ہیں بھی تو وہ دور اگر ہو گئے اور جس کا زیادہ امکان ہے کہ دور ہونے کے، تو میرا خیال ہے کہ ہم مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے، اگر ادروائز ان کی اپنی جدوجہد ہے اور ہماری اپنی ہے، چونکہ ہمارا بھی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت آئین کی تحفظ، آئین کی حفاظت۔ آئین کے اندر ہے کہ جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کے فیصلے، جمہور کے فیصلے کا مطلب ہے حق حکمرانی عوام کا ٹھیک ہے، اور عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو واپس ملے، اچھا اور اسی شعیب طرح صاحب جس طرح غیر آئینی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اس سے ان کو روکنا۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور یہ جہد مسلسل ہے اور ہم کر رہے ہیں۔